السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر 4th ایئر کے ساتھ ہے عوامی حفظان صحت کے بارے میں۔ جیسے کہ پچھلے ٹاپک میں ہم لوگ نے شخصی حفظان صحت کو ڈسکس کیا تھا۔ شخصی حفظان صحت میں آپ کی ساری جو جسمانی صفائیاں ہیں، اس میں آپ کے بالوں کا صاف ستھرا رکھنا، لباس کا صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے، ناخن کی صفائی، اس میں ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں عوامی حفظان صحت کے بارے میں۔ عوامی حفظان صحت جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں آ جاتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کی صفائی، پھر اپنے گھر کی صفائی، اپنے محلے والوں کی صفائی، شہر یا گاؤں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی صفائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو صحت کے معیار کو بلند بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ عوامی حفظان صحت میں عوام اپنی منظم کوششوں سے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو طول دیتے ہیں اور اچھی اور بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور معاشی طور پر خوشحال اور صحت مند بناتے ہیں۔ اگر ہم عوامی حفظان صحت کے بارے میں بات کریں تو ہم اس کو 3 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ محلے، گاؤں اور شہر کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2 پہ ہے گندے پانی کی شہر سے باہر بر وقت منتقلی ہو، اور تیسرا نمبر پر ہے ماحولیاتی آلودگی۔ اگر ہم دیکھیں کہ محلے، گاؤں اور شہر کی صفائی تو ہم نے اس کو کس طرح صاف رکھنا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے گندے پانی کی آبادی سے باہر بر وقت منتقلی کروانی ہے، متعدد بیماریوں کی روک تھام کرنی ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بنیادی ضروریات کو فراہم کرنا ہے، بھرپور شجر کاری لگانی ہے، ٹھیک ہے، درخت آپ نے زیادہ لگانے ہیں، گندے پانی کے جوہڑوں کا خاتمہ کر دینا ہے، اپنی سڑکیں جو ہیں وہ پکی بنانی ہے اور ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، کوڑے کرکٹ کی ڈھیر کی آبادی سے باہر بر وقت منتقلی کرنی ہے، پھر نالیوں کی صفائی کرنی ہے، پھر منشیات جو نشہ وغیرہ ہے اس کے استعمال پر مکمل طور پر کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جائیں ہم تو گندے پانی کی آبادی سے باہر بر وقت منتقلی کے طریقے اور گندے پانی کے نقصانات کیا ہیں۔ گندے پانی کو باہر منتقلی کی طرف ہم جائیں تو اس کو ہم 3 ذرائع کا سہارا لے کر اپنے جو ہے علاقے کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ہم نالیاں جو ہیں وہ پکی بنائیں۔ اگر ہمارے یہاں سیوریج کا سسٹم موجود نہیں ہے تو کھلی نالیوں کے ذریعے گندے پانی کو آبادی سے باہر منتقل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پیٹر یعنی چھوٹا ٹیوب ویل، جہاں پر آلودہ پانی کو منتقل کرنے کے لیے نالیاں کام نہ دے سکے اور نہ ہی سیوریج سسٹم موجود ہو تو وہاں پر پیٹر یعنی چھوٹا ٹیوب ویل کے ذریعے گندے پانی کو جوہڑ سے کھینچ کر پائپوں کے ذریعے آبادی سے باہر منتقل کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 پر سیوریج سسٹم۔ اس سسٹم کے تحت گندا پانی ہے جو زیر زمین دبائے ہوئے پلاسٹک یا سیمنٹ کے پائپوں کے ذریعے زمین کی کھدائی کر کے ان کے نیچے جو ہے سیمنٹ کی بڑی بڑی ہولز وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، جس کے اندر زیر زمین ہی پانی نالیوں کے ذریعے ان ہولز میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے آبادی سے باہر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں آبادی سے باہر اس منتقل شدہ پانی کو، جو کہ ایک ذخیرہ کی شکل میں موجود ہوتا ہے، کھیتوں کو کھاد کے طور پر سپلائی کر دیا جاتا ہے، جس سے کھیتوں کی پیداوار بھی بڑھتی ہے اور گندا پانی بھی فروخت ہو جاتا ہے اور ہمارا علاقہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں گندے پانی کے نقصانات کی طرف، یہ فضائی آلودگی پیدا کر دیتا ہے، متعدد بیماریاں جنم دیتی ہیں اور گندے پانی کے قریب رہنے والے لوگ آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی وہ خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے اور ان کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ گندا پانی پینے سے جگر خراب ہو جاتا ہے، جس سے یرقان ہوتا ہے، ہیضے کے جراثیم خوب پروان چڑھتے ہیں، پھر مچھر پیدا کرنے کی اماج کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں متعدد بیماریوں کی تعریف کیا ہے، اسباب، روک تھام اور ان کی اقسام کیا ہے۔ متعدد بیماریاں ہوتی کیا ہیں؟ وہ بیماریاں جو انسانی جسم میں جراثیم کے داخل ہونے سے جنم لیتی ہیں متعدد بیماریاں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انسانی جسم میں جراثیم داخل ہوں تو ان کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو متعدد بیماریاں کہتے ہیں۔ زہریلے مادے پیدا کرتے ہیں، یہی زہریلے مادے خون کے ذریعے جسم میں پھیل کر مختلف متعدد بیماریوں کو جنم دے دیتے ہیں۔ اب ان کے اسباب کیا ہیں؟ سخت محنت، مشقت، تھکاوٹ، غیر متوازن خوراک، جسمانی کمزوری، نفسیاتی الجھنیں، تفکرات، پریشانیاں اور حادثات کے علاوہ گرد و غبار، چھوٹی عمر کی شادی، غربت اور جہالت، گندی ہوا، مرطوب کمرے، قوت مدافعت کی کمی، نشہ آور اشیاء کا استعمال، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں متعدد بیماریاں پیدا کرنے کا اسباب بنتی ہیں۔ اب ان کی اقسام کیا ہیں؟ جو ان کی اقسام کی ہم دیکھیں تو اس میں تپدق، چیچک، ٹھیک ہے، اور ہیضہ، پیچش، ملیریا، طاعون، یہ ساری بیماریاں ان میں آ جاتی ہیں۔ کالی کھانسی بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ان کو ہم نے روک تھام کیسے کرنی اور اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہے۔
اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے تو فوراً آپ نے محکمہ حفظان صحت کو اطلاع دینی ہے. اس کو مریض جو ہے اس کا گھر والوں سے الگ کر دینا ہے، اس کا کھانا پینا الگ کر دینا ہے، برتن الگ کر دینے ہیں، مریض کو فوراً ہسپتال میں پہنچانا ہے. مریض کا جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں، تولیہ، بستر، کنگا اور برتن وغیرہ الگ کر دینے ہیں. تیماردار مریض کے کمرے کی کوئی چیز نہ کھائے. مریض کے کپڑے ابلتے ہوئے پانی میں دھونے چاہیے تاکہ جو بھی جراثیم اس کے ساتھ لگ گئی ہیں ان کو صاف کرنے میں مدد دے گرم پانی. تیمارداری مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرے. پھلوں اور سبزیوں کو لال دوائی سے دھو کر پکانا چاہیے. اس کے بعد ہے ماحولیاتی آلودگی. تیسرا ٹاپک جو ہے ماحولیاتی صفائی ہے. ماحولیاتی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ارد گرد ہمارے ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، تیزابی بخارات ہیں، معلق یا ٹھوس کثافتیں ہیں یعنی جو ہوا میں ہوتی ہیں، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والی بدبو، سیوریج سے نکلنے والا تعفن زدہ گیس، مریضوں کے فضلات سے نکلنے والے جراثیم، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی یعنی فضائی آلودگی کا باعث بنتے ہیں. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات بھی وہی ہیں. اس میں متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں، فضا میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، انسان آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسمانی اعضاء کو ضرورت کے مطابق آکسیجن نہیں ملتی کیونکہ ان کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے ماحولیاتی آلودگی سے فضا میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں مکھی، مچھر، کھٹمل، یہ سانپ وغیرہ جو ہے ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں جو خطرناک امراض پھیلانے کا موجب بنتی ہے. ماحولیاتی آلودگی کی اب روک تھام کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے جس سے مضر صحت گیسوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. وہ پھر فیکٹریوں کی دھوئیں کی چمنیاں اونچی سے اونچی بنائی جائیں تاکہ دھواں اوپر فضا میں ہی تحلیل ہو جائے اور نیچے نہ آئے. سڑکوں کو روزانہ صاف کیا جائے تاکہ پیدل ٹریفک گرد و غبار سے محفوظ رہے. گندے پانی کے جوہر مٹی سے دبا دیے جائیں. آبادی کا گندا پانی سیوریج کے سسٹم کے ذریعے آبادی سے باہر منتقل کر دیا جائے. اس کے بعد مریضوں کے بول و براز کو زمین میں دفن کر دیا جائے. متعدد بیماریوں کے مریضوں کے تھوک چونا بھرے ٹینوں میں ڈالے جائیں تاکہ یہ خشک ہو کر متعدد بیماریاں پھیلانے کا سبب نہ بنے. اس کے بعد چیچے کے مریض کے جسم سے اترنے والے چھلکوں کو زمین میں دفن کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر ان ساری چیزوں پر ہم خیال رکھیں گے تو ہم عوامی حفظان صحت میں کامیاب ہو سکیں گے، جس سے نہ صرف ہم اپنی بلکہ دوسروں کی بھی زندگی کو بہتر اور اچھا بنا سکیں گے. اللہ حافظ.